یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے ذریعے ملک اور بیرون ممالک کی عوام کے ساتھ اپنے خیالات بانٹے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 117ویں کڑی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب کے ذریعے بچوں اور کالج جانے والے نوجوانوں سے constitution75.com ویب سائٹ کا حصہ بننے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو یوم آئین سے شروع ہوئی ایکٹیویٹیز سال بھر تک چلے گی اور ملک کے باشندوں کو آئین کی وراثت سے جوڑنے کا کام کرے گی۔ وزیر اعظم نے اگلے مہینے کی 13 تاریخ سے پریاگ راج میں منعقد ہونے والے مہاکمبھ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مہاکمبھ کی خصوصیت صرف اس کی وسعت نہیں ہے بلکہ اس کی کثرت ہے۔ انہوں نے کہا، ساتھیوں، اس بار پریاگ راج میں دیش اور دنیا کے شردھالو ڈیجیٹل مہاکمبھ کے بھی ساکشی بنیں گے۔ ڈیجیٹل نیویگیشن کی مدد سے آپ کو الگ الگ گھاٹ، مندر، سادھوؤں کے اکھاڑوں تک پہنچنے کا راستہ ملے گا۔ پہلی بار کمبھ آیوجن میں اے آئی چیٹ بورڈ کا پریوگ ہوگا۔ اے آئی چیٹ بورڈ کے مادھیم سے 11 بھارتی بھاشاؤں میں کمبھ سے جڑی ہر طرح کی جانکاری حاصل کی جا سکے گی۔ پورا میلہ کھیتر کو اے آئی پاورڈ کیمرا سے کور کیا جا رہا ہے۔ شردھالوؤں کو ڈیجیٹل لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر کی سویدھا بھی ملے گی۔ شردھالوؤں کو موبائل پر گورنمنٹ اپروڈ ٹور پیکیجز، ٹھہرنے کی جگہ اور ہوم سٹے کے بارے میں بھی جانکاری دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے عوام سے ان خدمات کا فائدہ حاصل کرنے اور ایکتا کے مہاکمبھ کے ساتھ اپنی سیلفی اپلوڈ کرنے کو بھی کہا۔ وزیر اعظم نے فلمی دنیا کی کئی عظیم شخصیت کو 100ویں یوم پیدائش کے موقع پر راج کپور، محمد رفیع کو یاد کیا۔ انہوں نے اینیمیشن فلموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فلم اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بہت وسیع ہے اور اس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ سال ہمارے ملک میں پہلی مرتبہ ورلڈ آڈیو ویژول انٹرٹینمنٹ سمٹ کا انعقاد ہونے والا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، جب ہم $5 ٹریلین اکانومی کی اور بڑھ رہے ہیں تب ہماری کریٹر اکانومی ایک نئی انرجی لا رہی ہے۔ میں بھارت کی پوری انٹرٹینمنٹ اور کریٹو انڈسٹری سے آگرہ کروں گا، چاہے آپ ینگ کریٹر ہو یا اسٹیبلشڈ آرٹسٹ، بالی ووڈ سے جڑے ہو یا ریجنل سنیما سے، ٹی وی انڈسٹری کے پروفیشنل ہو یا اینیمیشن کے ایکسپرٹ، گیمنگ سے جڑے ہو یا انٹرٹینمنٹ ٹیکنالوجی کے انوویٹر، آپ سبھی ویو سمٹ کا حصہ بنیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کی 2 بڑی حصولیابیاں آج دنیا کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر رہی ہیں اور یہ دونوں کامیابیاں صحت کے شعبے میں حاصل ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں 2015 سے 2023 کے دوران ملیریا کے معاملوں اور اس سے ہونے والی اموات میں کمی آئی ہے، اور دوسرا ہے کینسر سے لڑائی۔ دنیا کے مشہور میڈیکل جرنل لینسٹ کی اسٹڈی کے مطابق اب ہندوستان میں وقت پر کینسر کا علاج شروع ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے اور اس میں بڑا رول ادا کیا ہے آیوشمان بھارت اسکیم نے۔ اس اسکیم کی وجہ سے 90% مریض وقت پر اپنا علاج شروع کرا پائے ہیں۔ وزیر اعظم نے سال 2025 کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہوئے عوام سے صحت مند رہنے، خوش رہنے اور فٹ انڈیا موومنٹ سے جڑ کر فٹ رہنے کو کہا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل کئی معزز لیڈروں سے ملاقات کر انہیں مہاکمبھ میلہ 2025 کے لیے دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ نے سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، بھارتی جنتا پارٹی کے قومی صدر جگت پرکاش نڈا، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور میزورم کے گورنر جنرل VK سنگھ سے ملاقات کی۔ انہوں نے مہاکمبھ کا علامتی نشان، کلش اور پروگرام کی بکلیٹ بھی دی۔ مہاکمبھ میلے کا انعقاد 13 جنوری 2025 سے 26 فروری تک اتر پردیش کے پریاگ راج میں کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ملاقات کی تصاویر کے ساتھ بیش قیمتی وقت کے لیے سبھی معزز شخصیات کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ ویشنو سادھوؤں کے انی اکھاڑے کا چھاونی داخلہ 8 جنوری کو مہاکمبھ میلہ حلقے میں ہوگا۔ ان کی پیشوائی پریاگ راج کے KP انٹر کالج سے شروع ہوگی۔ اس دوران سادھو سنت مہا منڈلیشور ہاتھی، گھوڑے، پالکی، رتھ، بگھی اور چاندی کے ہودے پر سوار ہو کر میلہ حلقے میں داخل ہوں گے۔ یہ اطلاع نروانی اکھاڑے کے قومی صدر مہنت مرلی داس مہاراج نے دی۔ ریاست کے وزیر برائے نقل و حمل دیا شنکر سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ 14 جنوری کے بعد ایودھیا میں ڈبل ڈیکر بس خدمات شروع کی جائیں گی۔ جناب سنگھ نے کہا کہ ایودھیا میں کنیکٹیویٹی میں اضافے کے لیے جلد ہی شٹل خدمات بھی شروع کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس بس خدمات کا مقصد عقیدت مندوں کو بہترین بس خدمات مہیا کرانا ہے جس سے وہ ایودھیا میں گھومنے پھرنے کا لطف اٹھا سکیں۔ وزیر برائے نقل و حمل نے بتایا کہ کمبھ جانے والے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے 7,000 دیگر بسیں لگائی گئی ہیں۔
اور ریاست کے الگ الگ اضلاع میں کل ہوئی ہلکی بوندا باندی سے لے کر متوسط بارش ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت میں کئی گراوٹ آئی ہے اور ٹھنڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ذریعے جاری قیاس کے مطابق آج اور کل ریاست میں الگ الگ مقامات پر گھنا کوہرا چھایا رہے گا، ساتھ ہی 31 دسمبر سے 2 جنوری تک دیر رات اور صبح کے وقت ہلکی سے متوسط کوہرے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔